بعد ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آمدار موقع دیا کہ اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں، کیونکہ موضوع اہم بھی بہت ہے اور لمبا بھی بہت ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، ایک اندازے کے مطابق یہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ جو حضرات مدارس دینیہ کے طلباء نہیں ہیں، آپ حضرات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مدارس دینیہ کے طلباء جب اپنی کتب پڑھتے ہیں مسائل کی، فقہ کی، سود کی تعریف ہمیں پتہ ہے۔ سود کی تعریف کوئی دہرا دے گا؟ میں بغیر کسی تمہید کے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ سود کی تعریف جب ہم کتاب الربا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب الربا جو شروع ہوتی ہے تو وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ میں سے کسی حضرات کو یہ اختبار نہیں ہے، امتحان بھی نہیں ہے، صرف ایک تذکیر کے طور پہ آپ میں سے کسی حضرات کو جو کتاب الربا جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک تعریف کہی جاتی ہے؟ جی کسی کو یاد ہے تو بتا سکتے ہیں اگر؟ جی عام طور پہ ہم تعریف کرتے ہیں کہ وفضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدین، ایسی ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ لیکن یہاں پر جو ہم تعریف کریں گے یہ ساری پریزنٹیشن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا، عام کاروباری تاجر حضرات تھے۔ اب عام کاروباری تاجر حضرات کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، اور ایسی تعریف سمجھانی ہے کہ ایک عام آدمی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس تعریف کے مطابق یہ فیصلہ کر سکے کہ جو معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سود تو نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو اس کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی میں یہ کر رہا تھا کہ اس لیے ہماری یہ پریزنٹیشن ہے، یہ پریزنٹیشن جو اللہ کا شکر آپ کے سامنے ہے، یہ کئی جگہوں کے اوپر اس کا استعمال بھی کیا گیا، آگے کئی جگہوں پہ اس کو پڑھایا بھی گیا، یعنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بہت سی جگہوں پر، اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنی جگہوں پر بھی پڑھایا گیا، خاص طور سے عوام الناس کے طبقے میں، تو اس کا بڑا اچھا نتیجہ ہم کو ملا۔ تو عنوان آپ کے سامنے ہے کہ سود کی مختلف شکلیں اور صورتیں، اور وہ شکلیں جن کو کہ عام آدمی سود نہیں سمجھتا۔ بینک انٹرسٹ تو چونکہ آپ کا سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر چکی، فیڈرل شریعت کورٹ 2 دفعہ فیصلہ کر چکی، اب تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے۔ علمی حلقوں کے اندر یہ بحث کہ بینک انٹرسٹ یہ سود ہے کہ نہیں ہے، تو علمی حلقوں کے اندر یہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ابھی جیسے میں کروں گا بہت سی شکلیں ایسی ہیں کہ عوام الناس، اور اگر دیکھا جائے تو اچھے خاصے ہمارے دیندار ساتھی، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی سود ہے تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ آگے چلیے گا، اس کو آگے چلیے گا، اس کو ہم سود کا مفہوم، اچھا لغت کے اعتبار سے، اب یہ سود کی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی لغت میں اگر آپ عربک ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو ربا کا مطلب، ایک بات تو طے ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم میں لفظ سود نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح کیا ہے؟ بس اس لفظ کو یاد رکھیے گا، ربا۔ اگر آپ عربک ڈکشنری، عربی زبان کی لغت کھول کے دیکھیں گے تو ربا کا مطلب کسی چیز میں اضافے کا ہے، بڑھوتری کا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، بڑھوتری اور اضافہ تو تجارت میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ملازمت میں بھی ہوتا ہے، زراعت میں بھی، تو ہر قسم کا اضافہ وہ سود نہیں ہے، خاص قسم کا اضافہ سود ہے۔ وہ خاص قسم کا اضافہ کون سا ہے وہ آگے چلیں گے، آگے چلیے۔ اچھا، سود کے مفاسد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی یہ یہاں سے نہیں چینج ہوگا؟ جی
اگر یہاں سے چینج ہو جائے میرے لیے آسانی نہیں ہوگا اس کو چینج کرنا، یہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، ابھی کچھ آیات ہم نے لکھی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیات میں اصل لفظ کیا آئے گا؟ ربا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود مت کھاؤ، اضعاف مضاعفہ، دگنا تگنا کر کے اس کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ سورہ بقرہ کے اندر جو سب سے فیصلہ کن آیات اتری سود کی حرمت کے بارے میں، اس میں ایک بہت تنبیہ کا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اب تو تم کو سود سے لازمی طور پہ بچنا چاہیے۔ اور آگے چاہتا ہوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اب بھی باز نہیں آتے تو تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک اس بات کا ذکر بھی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کمی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور صدقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کیا ہو جی یہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہاں سے چینج نہیں ہو رہا، چینج نہیں ہو رہا ہے یہاں سے۔ جی یہاں پہ دوسری آ رہی ہے، دیکھیں یہ سود کی حرمت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کی تقریباً یہ ایک روایت اس کو پڑھ لیجئے گا کہ سود کے لینے والے، دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ جی سود لینے والے اور دینے والے پر اللہ کے لعنت کے الفاظ حدیث کے ہر مشہور اور معروف کتاب میں موجود ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جہاں سود کا لینا اور دینا حرام ہے تو سودی معاملات کے اندر معاون بننا بھی کیا ہے؟ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جی اس کو اچھا آگے چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جی میں عرض کر رہا تھا اس کو مسئلہ بن جائے جی، اگر میں خود کر دوں تو پوسٹ بنائیں اس میرے نام پہ، جی وہاں سے ختم کر دیں۔ مجھے آپ ہوسٹ بنائیں یہاں پہ، مجھے آپ ہوسٹ بنا دیں یہاں پہ، وہاں کر دیں ہوسٹ، تو میں یہاں سے اس کو ڈیل کرتا ہوں، وہاں سے شیئرنگ ہوتی رہے گی۔ آپ آئے نا موبائل میں آئے تو جی جی
آگے چلتے ہیں اس میں. جی جی میں کر رہا تھا یہاں پر کہ اب سود کی حرمت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. ادنا درجہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرتے کام کرے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے. یہ تو ہم نے تھوڑی سی سود سے متعلق آیات اور احادیث کو دیکھ لیا. اب ہم جن چیزوں کا ذکر کریں گے اس کی فہرست ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت اہم بحث ابھی باقی ہے. فہرست کون سی ہے؟ امپورٹ فائنانس میں سود کی برابر شکل، بینک کا سود، قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کو استعمال کرنا، نئے سونے کے بدلے پرانے سونے کا تبادلہ اور فرق برابر کرنا، جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم کم کروانے کا مطالبہ کرنا، مرابحہ رول اوور کرنا، سیکیورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا، بولی والی لکی کمیٹی کا طریقہ کار، موٹر سائیکل فریج کمیٹی، پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینے کا معاملہ، شرکت میں رأس المال کی ضمانت. یہ آگے بول رہا جی. اچھا کریڈٹ کارڈ پر آگے کیجیے گا. کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ، موبی کیش اور مختلف موبائل کمپنیز کی طرف سے مخصوص بیلنس پر اضافی سہولیات، ٹویوٹا گاڑی کی بکنگ کا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں. کیا یہ مجھے دے دیں؟ یہ لیپ ٹاپ مجھے دے دیں، لیپ ٹاپ مجھے دے دیں. میرے سامنے کا لیپ ٹاپ ہو تو وہ مسئلہ کچھ ہے. اچھا یہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساری چیزیں بہت اہم ہیں. آگے چلنے سے پہلے سود 2 قسم کا ہے. اب یہاں سے ہماری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک طرف لکھا ہے ربا القرض، آپ دیکھیں گے اوپر لکھا ہوا ہے ربا القرض، ربا الجاہلیہ، ربا النسیئہ، یہ ایک ہی قسم ہے. آپ کسی سے قرض پر ادھار لیں اور اس کو پیسے ہی آپ نے واپس کرنے ہوں، اس میں جو سود آتا ہے اس کو ربا القرض کہتے ہیں. آج کی ہماری نشست کا موضوع ربا القرض ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اشیاء کی اجناس کی تبدیلی کریں، جس کو بارٹر ٹریڈ بھی کہتے ہیں، کسی چیز کا چیز کے ساتھ مبادلہ کریں، تو تبادلہ ہو کسی اشیاء کا کسی چیز کے ساتھ، اس کو ربا الفضل بھی کہتے ہیں، ربا البیع بھی کہتے ہیں، ربا النقد بھی کہتے ہیں. یہ آج ہم نہیں کر سکیں. آج کی موضوع صرف ادھار لین دین کے اندر سود کا آنا ہے. اچھا آگے چلنے سے پہلے ایک بڑی اصولی بات یہ جو ہمارے لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ انگریزی بھی آئے گی، بلکہ آگے چل کر تو شاید ایک سلائڈ مجبوراً انگریزی کی آئے. ہم نے کئی دفعہ کوشش کیا کہ اس کو اردو میں تبدیل کریں، لیکن ہر دفعہ رہ جاتا ہے. لیکن چلیں میں کچھ انشاء اللہ کوشش کروں گا، آپ حضرات بھی تھوڑا سا تعاون کریں تو بات سمجھ میں آ جائے. عوام الناس کو سمجھانے کے لیے اور ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ہم نے معاملات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا آسانی کے ساتھ سمجھنے کے. ایک یک طرفہ معاملات ہیں اور ایک 2 طرفہ معاملات ہیں. یک طرفہ کا مطلب یہ ہے ایک انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اس کو دوسرا آدمی کسی معاملے کے لیے پابند نہیں کر سکتا. اس کو آپ معاملات کو تبرع بھی کہتے ہیں، احسان بھی کہتے ہیں. تبرع ہے، احسان کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ.
اس کی جو قسم دی گئی ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، جو قسم دی گئی ہے یہاں پر، جو قسم دی گئی ہے یہ ہبہ ہے، کسی کو ہبہ کر دیا، تحفہ۔ دوسرا قرض ہے، قرض بھی کیا ہے؟ یہ اس بات کو نوٹ کیجیے گا کہ قرض کیا ہے؟ یک طرفہ معاملہ ہے۔ اگلے آدمی کے پاس قرض لینے کے لیے آپ کے پاس اس کے لیے پاس حق مطالبہ نہیں ہے، تو قرض بھی ایک تبرع کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اعارہ۔ اعارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال کے لیے آپ نے دے دیا، چاہے اس کو استعمال کر کے پھر آپ اس کو واپس کر لیں، تو اس کو آپ نے استعمال کیا اور استعمال کر کے اس کو واپس کر دیا۔ جی جی دوسری طرف یہ ہے کہ دو طرفہ ہے، اس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں۔ جیسے بیع کا مطلب ہے سودا، آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، جب سودا ہو گیا تو دونوں پابند ہیں، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی۔ اسی طریقے سے دین اور قرض میں کیا فرق ہے ابھی بتاتا ہوں آگے چل کر۔ دین اور قرض میں فرق نہ ہونے کی جیسی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے اجارہ۔ اجارہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی خدمات کو یا منفعت کو آپ کسی پیسے کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اجارہ ہے۔ اجارے کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی منفعت کو حاصل کرنا۔ اب دو قسم کے عقد کو ذہن میں رکھیے گا، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے انگریزی کے اندر، لیکن یہ جو سلائیڈ ہے آپ سمجھیے گا کہ ہماری ساری کی ساری بات کو سمجھنے کا خلاصہ ہے۔ یہ افسوس ہے، اس کو اسے نوٹ کر لینا، اردو میں اس کو ترجمہ کر دینا چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم مینیج کرنا ہے کہ یہ ہماری پریزنٹیشن اکثر عام اسکول کالجز میں ایسی جگہوں پہ زیادہ ہوئی، اس لیے ہمیں مجبوری کے تحت چند چیزیں انگریزی میں رکھنی پڑیں۔ اچھا، اس میں چار چیزوں کا فرق بیان کیا ہے۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ سب سے اوپر یہ ظاہر نہیں ہو رہا، اس طرح اس کو نیچے نہیں کر سکتے، جو اوپر والی پٹی ہے، یہ جو پٹی ہے اس کو اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا جی۔ اس کو نیچے کر دیں ذرا۔ جی آ نہیں رہا اس کو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ میرے خیال ہے کہ ان کے لیے واضح نہیں ہوگا، شاید جو ہمارے زوم کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے واضح نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اوپر دیا ہوا ہے قرض، دین، امانت اور سرمایہ کاری، ان چار چیزوں کا فرق سمجھنا ہے۔ اچھا، اس کو دیکھنے کے بجائے آپ میری طرف دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو میں انگریزی پڑھوں پھر ترجمہ کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں گے تو وہ زیادہ آسان ہوگا۔ چار چیزوں میں فرق سمجھیے گا۔ ایک کیا چیز ہے؟ قرض۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دین۔ تیسری چیز کیا ہے؟ امانت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ۔ ان چار چیزوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، قرض کہتے ہیں جو دیا گیا ہے وہ واپس نہیں ملے گا، جو دیا گیا ہے وہ واپس نہیں ملے گا، وہ خرچ ہو جائے گا۔ جو دیا گیا ہے اس کا مثل آپ کو واپس ملے گا، جو دیا گیا وہ نہیں واپس ملے گا، جو دیا گیا ہے اس کا مثل آپ کو واپس ملے گا، یہ قرض ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے 100 روپے آپ کو دے دیے، اب یہ جو 100 روپے میں نے آپ کو دیے، یہ 100 روپے مجھے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ 100 روپے آپ کیا کریں گے؟ خرچ کر دیں گے۔ اس 100 روپے کو خرچ کر کے اپنی ضرورت کو پوری کریں گے۔ اب یہ 100 روپے کی مقدار وہ 10 روپے کے 10 نوٹ بھی دے سکتے ہیں، 20 روپے کے 5 نوٹ بھی دے سکتے ہیں، 50 کے 2 نوٹ بھی دے سکتے ہیں، 100 روپے کا
آپ نے 100 روپے کی مقدار کو واپس کرنا ہے. اتنی بات سمجھ آتی؟ تو اس میں تو مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں. قرض یہ ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ جو قرض اور دین میں جو طلبہ حضرات ہیں اس کو سمجھیے گا کہ فرق کیا ہے. قرض اور دین میں کیا فرق ہے؟ قرض دیکھیے، میرے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے، ایک انسان کی ضرورت تھی، اس نے مجھ سے پیسے ادھار مانگے، میں نے اس انسان کی ضرورت کے خاطر اس کی ہمدردی کے طور پہ اس کو پیسے دے دیے. قرض ہے. میں نے ایک انسان سے یا کسی ادارے سے ایک مالی معاملہ کیا، اس مالی معاملے کے نتیجے میں میرے اوپر کوئی مالی ذمہ داری لازم آ گئی، یہ دین ہے. میں نے 1 مہینہ بجلی استعمال کی اور 1 مہینہ بجلی استعمال کرنے کے نتیجے میں بجلی کا بل آ گیا، تو بجلی کا بل میرے ذمہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. میں نے وابڈہ والوں سے معاملہ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں جب آپ کی بجلی استعمال کروں گا تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ آپ مجھ سے پیسے وصول کریں گے. اب یہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو وابڈہ کا بل آیا یہ میرے ذمہ دین ہے. اس کو دین کہتے ہیں. جتنے بھی ہماری مالی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنے بل ہوتے ہیں، یہ دین ہے. ملازمین کی تنخواہیں 1 مہینہ اس نے کام کیا، اب میرے ذمے اس کے پیسے ہیں، یہ میرے ذمے دین ہیں. قرض اور دین کے میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے بھی بتا دیتا ہوں. تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک ہے قرض اور دین. اس سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلیں. تیسری چیز ہے امانت. امانت کا بنیادی قاعدہ، اصل اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی آپ کو واپس ملے گی. یہ امانت ہے. امانت کو اگر استعمال کر لیا جائے تو وہ امانت کیا بن جائے گی؟ وہ قرض بن جائے گی. کیونکہ اب جو چیز دی تھی وہ واپس نہیں مل رہی، اور جو مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مثل ہے. جو چیز اس کا مثل آپ کو واپس ملے گی وہ کیا ہوگی؟ امانت ہے. وہ امانت نہیں ہے، وہ قرض ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تب ہم آگے چلتے ہیں. چوتھی چیز ہے سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ. اس کو اچھی طرح سمجھیے گا، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. روزانہ اگر مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو تقریباً ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ہم سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ جی شرع یہ اس کے اندر فرق ہے، کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، ایک نہیں ہے. تو یہ تو سود نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. شرع کم ہو یا زیادہ ہو، اوپر نیچے ہوتی رہے تب بھی سود ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، جو شرع ہے، جو وہ شرع ہے وہ ایک نہیں ہے، کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، ایک شرع نہیں ہے. یہ بہت عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہے. شرع کے کم اور زیادہ ہونے سے یہ سود ختم نہیں ہوگا، سود رہے گا. کیوں؟ سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں آپ؟ سرمایہ کاری کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ سرمایہ جس آدمی کے ساتھ لگائیں گے تو اب اس کے اندر آپ کا پورا سرمایہ خطرے کے اندر ہے. پورا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈوب سکتا ہے. پہلی بار سرمایہ کاری نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ کا سرمایہ پورا ڈوب سکتا ہے. آپ اس سرمایہ کے ذریعے سے یا تو تجارت کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کسی چیز کی پیداوار کریں گے، یا اس سرمایہ کے ذریعے سے کوئی خدمات دیں گے. کچھ نہ کچھ آپ اس میں کاروباری معاملہ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ پیسہ کما سکیں. لیکن جو پیسہ لگایا ہے وہ 100% محفوظ نہیں ہے. وہ پیسہ کیا ہو سکتا ہے؟ خطرے کے اندر پڑ سکتا ہے. تو اس لیے قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق یہ ہے. قرض میں اور سرمایہ کاری میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قرض میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم کیا ہے؟ محفوظ ہے. سرمایہ کاری میں آپ کی اصل اور بنیادی رقم محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بنیادی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، 4 چیزیں، قرض کسے کہتے ہیں،
دین کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، سرمایہ کاری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہم نے چھوٹا سا آپ کو ایک کوئز دیا ہوا ہے، اب یہ آپ سے سوالات ہوں گے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ قرض ہے، یہ دین ہے، یہ امانت ہے یا سرمایہ کاری ہے۔ مثال کے طور پر پہلا لکھا ہوا ہے، آپ نے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے، بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروائے۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے مراد کوئی سا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اسلامک بینک کا بھی ہو سکتا ہے اور کنونشنل بینک کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پیسے جمع کرائے، یہ کیا ہے؟ جی کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ حضرت فرما رہے ہیں قرض ہے، کسی کی دوسری رائے ہے؟ جی امانت ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں امانت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی یحییٰ بھائی، یحییٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ امانت ہے، ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ قرض ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ چلیے اس کو ایک مثال سے لیتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ قرض ہے یا امانت۔ اچھا امانت سے متعلق ایک اہم بات رہ گئی، اس کو میوٹ کیجیے گا، میوٹ کریے گا، خود میوٹ کرتا ہے اس کو۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آواز کم کیوں آ رہی ہے؟ میں تو جی اب دیکھیے کہ آواز اب صحیح آ رہی نہیں آ رہی؟ آواز اب بہتر ہی نہیں ہوئی ہے؟ جی اب بتائیے آواز بہتر ہی نہیں ہوئی ہے تو میوٹ کیجیے گا۔ جی آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے، اس کو کیمرہ بند کیجیے گا، کیمرہ بند کیجیے گا، کسی کا کیمرہ آن ہے۔ آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ اس کا تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ سود ہے کہ نہیں ہے یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپے لے کر گئے آپ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے، آپ نے پیسے جمع کروائے، ابھی آپ نے پیسے جمع کروا کے رسید حاصل کی، ابھی آپ بینک میں کھڑے تھے، آپ کے سامنے ڈاکو داخل ہوئے، ڈاکوؤں نے آپ کے سامنے بینک کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ اٹھا لیا، 10,000 روپے جو آپ نے جمع کروائے جو ابھی ٹیبل پر پڑے تھے وہ بھی ڈاکو نے لے لیے۔ یہ نقصان کس کا ہے؟ حضرت ہمیں ایک اہم بات بتا رہا تھا کہ امانت کا ایک اہم قاعدہ بتانے سے رہ گیا۔ امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر امانت ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے بغیر کسی غفلت کے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی نہیں ہوتی۔ امانت میں کسی قسم کی پینلٹی نہیں ہے، لیکن قرض میں آپ ذمہ دار ہیں۔ اب اگر یہ پیسے ڈاکو لے گیا اور بینک کہتا ہے جی ہم کیا کریں، آپ کے سامنے بینک ہے، اب تو ہم تو کیا خیال ہے؟ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا بینک؟ نہیں کہہ سکتا۔ بینک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کے سامنے ڈاکو لے کر کے ہم کیا کریں؟ نہیں، جب میں نے پیسے آپ کو دے دیے تو اب ذمہ داری آپ کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینک آپ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ امانت وہ چیز ہے جو استعمال نہ ہو، جو استعمال ہوگی وہ کیا بن جائے گی؟ قرض بن جائے گی۔ بس میں آ گئی نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ قرض ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو پیسہ بھی جمع ہوگا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ قرض ہے، تو جو اس کے اوپر اضافہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حدیث واضح حدیث ہے کہ کل قرض جر نفعا، جو بھی قرض نفع کو کھینچتا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ہے اماؤنٹ ڈپازٹ ان فکس اکاؤنٹ۔ اگر فکس اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں فکس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا آپ نے، اب یہ فکس اکاؤنٹ دو قسم کے ہیں، ایک اسلامک بینک کا ہے اور ایک کنونشنل بینک کا ہے۔ اچھا اسلامک بینک میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ میں اس کی طرف ابھی نہیں آؤں گا، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ بھئی اس میں اس میں فرق کیا ہے، لیکن آج اس وقت اس پہ کلام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس کو نہ وہ کیجیے گا مفتی سے، مجھے نا ہوسٹ بنا دے دوبارہ، کیونکہ میں نا جب تاکہ میوٹ کرتا رہوں لوگوں کو، ورنہ نا میرے لیے کان مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے دوبارہ سے آپ ہوسٹ بنا دیں۔
اچھا، اب فکسڈ ڈپازٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ کو جی اب فکسڈ ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ فکسڈ ڈپازٹ کے اوپر آپ کو کیا ہوگا، آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے۔ اچھا، ہم سودی بینک کی بات کر رہے ہیں، اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اگر اسلامک بینک کے فکس ڈپازٹ میں یہ پیسہ قرض ہو اور اسلامک بینک آپ کو وہ پیسہ قرض کے اوپر کوئی نفع دے تو وہ بھی سود ہوگا، چاہے وہ اسلامک بینک۔ اسلامک بینک بنیادی طور پہ آپ سے قرض لے نہیں سکتا۔ اگر اسلامک بینک آپ سے قرض لے گا تو وہ کیا بن جائے گا، اور اس پہ نفع دے گا تو وہ قرض بن جائے، تو اس لیے اسلامک بینک نہ قرض لے سکتا ہے نہ آگے قرض دے سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ ہم پھر کبھی اچھا نشست رکھ لیں گے کہ کیا اسلامک بینک قرض لے کر آگے قرض دیتا ہے؟ اگر قرض لے کے قرض دیتا ہے پھر تو واقعی یہ کار ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہی، وہ بھی قرض لیتا ہے، یہ بھی قرض لیتا ہے، وہ بھی قرض دیتا ہے، وہ بھی قرض دیتا ہے، یہ بھی قرض دے کے پیسے کماتا ہے، یہ بھی قرض دے کے پیسے، پر تو بات ایک ہی ہو گئی نا۔ لیکن ایسا ہے نہیں، لیکن میں نے کیا کیا، یہ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا موضوع نہیں ہے۔ اسلامک بینک اور سودی بینک میں فرق کیا ہے، یہ آج کی پریزنٹیشن کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے انشاء اللہ میں پھر کبھی حاضری لگاؤں گا، یا دیگر حضرات بھی ہیں اور بیان کریں گے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف کی اپنی فقہی بنیادیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بے بنیاد اختلاف ہے، اس اختلاف کی فقہی بنیادیں بھی ہیں، اور اس اختلاف کی فقہی بنیادوں کو کیا کرنا ہے سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال فرق ہے، یہ کہیں کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے۔ لیکن فکس ڈپازٹ جو بینک دیتا ہے آپ کو، جو مراد ہماری بات ہو رہی ہے بینک سے مراد کون سا بینک؟ سودی بینک۔ اب اس نے جو بھی پیسہ لیا ہے یہ پیسہ بینک سرمایہ کاری نہیں ہو سکتا، لیکن دو باتیں ہیں، یا تو یہ قرض ہے، یا یہ دین ہے، یہ امانت ہے، یہ سرمایہ کاری ہے، چار میں سے کوئی ایک چیز ہے نا۔ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو سکتا، انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب عام طور پہ لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ بھی لوگوں کے لیے آگے پیسے دیتا ہے اور لوگوں کے کاروبار میں مدد کرتا ہے، اور جب لوگ کماتے ہیں تو اس کو نفع دیتے ہیں، اور نفع دیتے ہیں تو یہ پیچھے دیتا ہے، تو یہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہے؟ عام آدمی آپ سے سوال کرے، سب سے پہلا آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو بینک پیسے لے رہا ہے اگر یہ سرمایہ کاری ہے، آج یہ سارے پیسے ڈوب جائیں تو ذمہ دار کون ہے؟ بینک واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک بینک تھا، آپ لوگوں نے تو نام نہیں سنا ہوگا، میں بھی تقریباً میں بات کر رہا ہوں 1990-91 کی بات کر رہا ہوں، BCCI، آپ میں سے کسی سنا؟ آغا حسن آبدی کا بینک تھا، BCCI انٹرنیشنل بینک تھا، مسلمانوں کا واحد بینک تھا جس کا عالمی اس میں تھا، تو پوری یہودی لابی نے مل کر اس بینک کو ناکام کیا، پیسے ڈوب گئے، لیکن مطالبہ کرنے والوں کا مطالبہ باقی رہا۔ بینک اگر ڈوب جائے جو مرضی ہو جائے، مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے، آپ کا پیسہ 100% کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کوئی بھی کاروبار یہ کہے کہ پیسے مجھے دے دو، تمہارا پیسہ محفوظ ہے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا۔ جو بھی آدمی یہ کہے کہ کاروبار کے اندر 0% اس کے اندر رسک ہے، اس کے اندر کوئی رسک نہیں ہے، یہ کاروبار جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ اسلام میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفع اور نقصان کی بنیاد پر۔ تو فکس ڈپازٹ کے اندر اگر آپ نے پیسے جمع کروائے، فکس ڈپازٹ میں اگر آپ نے یہاں پہ اگر پیسے جمع کروائے ہیں تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ بینک میں پیسے جمع کرائے تو کیا ہے؟ چار میں سے قرض ہے، امانت ہے، دین ہے، یا سرمایہ کاری ہے، جی کیا ہے؟ قرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسری بات، یہ جو آپ کو الیکٹریسٹی بل آتا ہے وہ تو میں نے بتا بھی دیا آپ کو، جو الیکٹریسٹی بل آتا ہے یہ آپ کے ذمے کیا ہے؟ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے، سرمایہ کیا ہے؟ دین ہے۔ خدمات کی یہ نہیں، آپ نے بولنا نہیں ہے، زوم پہ کوئی نہ بولے بھائی، یہاں پہ جو ہمارے پاس طلباء ہیں ان سے بات ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟
سمجھ میں آ گئی نا؟ اس نے خدمت دی، خدمت کے بدلے میں میں نے کیا دیا؟ پیسہ. تو اس کی خدمات کے بدلے میں جو چیز میرے ذمے لازم آئی اس کو میں کیا کہوں گا؟ دین. آگے چلیے گا، یہ اہم چیز ہے. سیکیورٹی جب آپ جمع کرواتے ہیں، جب بھی آپ مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں، کوئی بھی جگہ لیتے ہیں، دو چیزیں علیحدہ ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک ہے ایڈوانس رینٹ، ایڈوانس کرایہ. ایڈوانس کرایہ کی بات نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیکیورٹی کی. وہ سیکیورٹی کی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ مکان خالی کریں گے یا دکان خالی کریں گے تو ہم دیکھیں گے، اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس کی تلافی کریں گے، ورنہ آپ کے پیسے آپ کو کیا مل جائیں گے؟ واپس مل جائیں گے. تو یہ کیا ہے جی؟ سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت فرمانے دین ہے. اچھا دین ہے تو یہ ابھی کس خدمت کے بدلے میں ہے؟ اس سے تو کوئی خدمت نہیں ہے. ابھی تو اس نے گھر دینا تھا، گھر کے بدلے میں جو آپ نے دینا تھا وہ کرایہ ہوگا. کرایہ تو جو آپ کے ذمے آتا ہے وہ دین ہے. جو سیکیورٹی آپ نے دی ہے جو واپس مل جانی ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا امانت ہے. اچھا اب امانت ہے، اب یہ بات بڑی اہم چیز آ گئی. امانت کا مطلب کیا ہوا کہ جس آدمی نے سیکیورٹی لی ہے وہ سیکیورٹی کو استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا؟ امانت کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ جو چیز لی ہے وہ ویسے رکھو، اس کو واپس ویسے کرو. مسئلہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو امانت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز لی ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اس کو استعمال نہیں کرو. اسی لیے دارالکراچی کا فتویٰ کیا ہے، بلکہ دیگر حضرات نے بھی. اب اس کے اوپر اچھی خاصی بحث ہوئی ہے. بحث اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کیا ہے. یہ جدید فقہی مباحث جو اتنے 25 جلدوں کے اندر تقریباً ہے، اس میں ایک جلد صرف سیکیورٹی کے مسئلے کے اوپر علماء کرام کی جو آ رہا ہے. میں لمبی چوڑی بحث میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا. اصلاً ابتداءً امانت ہے. ہمارے استاد مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ ابتداءً امانت ہے، اور چونکہ عام آدمی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ میرے پیسے تم استعمال کرو. وہ دیا ہے کہ میرے پیسے سنبھال کر رکھو، جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو کیا کرو. وہ کہتے تھے یہ بعد میں اگر استعمال کیا تو غصب ہے، لیکن دارالکراچی کا فتویٰ قرض کا ہے. ابتداءً امانت ہوتی. اسی لیے جب آپ کسی سے سیکیورٹی رکھیں گے اصولی طور پہ آپ کو اس سے شروع میں اجازت لے لینی چاہیے کہ بھائی میں تمہارے پیسے رکھ رہا ہوں، اس کو استعمال کر لوں گا، تم کو تمہارے پیسے آخر میں واپس مل جائیں گے. اجازت مل گئی تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے. اجازت نہیں ملے گی تو امانت کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو سیکیورٹی ابتداءً امانت ہوتی ہے، لیکن اگر استعمال کر لیے تو کیا بن جائے گی؟ حضرت میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بن جائے گی؟ قرض. اچھا کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، یہ 6 نمبر کا بیان نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک محاضرہ ہے، لیکچر ہے، تو آپ کو کہیں سمجھ میں سوال کر سکتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں پہ بھی تھوڑے سے اٹک جائیں، فوراً سے پوچھیں کہ جی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم جتنا بھی وقت لگائیں گے کوئی بات نہیں، 2 باتیں سمجھ کے جائیں، لیکن سمجھ کو اٹھیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ آگے چلتے ہیں. آگے ایک اور مسئلہ ہے، یہ ایک اہم چیز، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں نے اس پہ اگر یہ پروویڈنٹ فنڈ والے مسئلے پہ میں ٹائم لگا دیا تو اہم چیزیں رہ جائیں گی. میں پروویڈنٹ فنڈ پہ بعد میں آتا ہوں. آپ نے اپنے ملازم کو 500 روپے دیے کہ جا کے بازار سے سودا خرید کے لے کر آؤ. ملازم کو دیا 500 روپے کے، جاؤ ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آؤ. آج کل 500 میں صرف 2 چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ گارنٹی سے کہہ رہے ہیں، بلکہ 2 بھی مشکل، ڈبل روٹی بھی چھوٹی والی آئے گی، بڑی والی ڈبل روٹی شاید مشکل ہی آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو 500 روپے کے اندر ڈبل روٹی انڈے ہی آئیں گے. آپ نے ملازم کو 500 روپے دیے، ملازم کے پاس یہ 500 روپے کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جا رہا ہے اور جا کے 500 روپے کی چیزیں لے کر آئے گا. یہ کیا ہے؟ ملازم کے ہاتھ میں جو 500 روپے ہے یہ قرض ہے، امانت ہے، دین ہے، سرمایہ ہے، کیا ہے؟ یہ حضرت امانت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملازم سے یہ پیسے چوری ہو گئے یا کسی نے چھین لیے یا گم ہو گئے اس کی غفلت کے بغیر، تو آپ اب ملازم سے وصول نہیں کر سکتے، کیونکہ امانت کا قاعدہ کیا ہے؟ امانت کے ضائع ہونے پر کوئی ضمان نہیں آتا، کوئی تاوان نہیں آتا، کوئی پینلٹی نہیں آتی.
اس کے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے گا، علماء طلباء کو تو پتہ ہے، باقی اپنے حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ملازم کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں دوران ملازمت، اس کے پاس چائے کی پیالی ہے یا گاڑی ہے یا شیشے کا سامان ہے یا کاروباری سامان، سب کا سب کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر اس کی غفلت کے بغیر کوئی چیز اس سے ٹوٹ گئی، ملازم ہوتا ہے، اس نے ٹرے اٹھائی لے کر جا رہا تھا، پیالی گر گئی، ٹوٹ گئی، تو کیا آپ اس سے پیالی کا ضمان یا اس سے تاوان وصول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ امانت ہے۔ آگے چلیے گا، یہاں پر یہ اہم چیز ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے، یہ لکھا ہوا ہے 7 نمبر پہ کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے، تو کسی کمپنی کے آپ نے شیئر خریدے، آپ گئے، اب یہ بھی ایک لمبی بات ہے، اگر آپ کبھی علیحدہ سے رکھیں تو دارالکراچی کا فتویٰ ہے 14 فوریکس پر، مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ 2 ٹاپکس ایسے ہیں اگر آپ رکھیں تو یہ دونوں ٹاپکس علیحدہ علیحدہ رکھنے چاہیے۔ اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ میں فرق کیا ہے، یہ پورا علیحدہ، یہ ڈیڑھ گھنٹے کی ہے بیٹا، یہ وہ 1.5 گھنٹے کا تقریباً علیحدہ سے موضوع ہے۔ شیئرز، یہ جو شیئرز آپ خریدتے ہیں کمپنی کے، تو کس کمپنی کے شیئرز کن شرائط کے ساتھ خریدنا جائز ہے اور شیئرز کا کاروبار کرنا کیسا ہے، فوریکس، یہ فوریکس اور شیئرز اسٹاک ایکسچینج دو علیحدہ چیزیں ہیں، بالکل اس پہ علیحدہ بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے، تو آپ نے جو کمپنی کے شیئر خریدے ہیں اور آپ کے پاس کمپنی کے شیئر حصص آ چکے ہیں، تو جو پیسے آپ نے لگائے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے، امانت ہے، دین ہے یا سرمایہ کیا ہے؟ حضرت ہمارے سرمایہ کاری ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ قرض تو نہیں ہے۔ اگر کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں آپ، کمپنی کے جتنے اثاثہ جات ہیں، اس کی بلڈنگ ہے، اس کی زمین ہے، اس کی مشینری ہے، اس کا سامان ہے، سب چیز میں آپ کیا بن گئے؟ حصے دار بن گئے، شریک بن گئے۔ اگر پوری کی پوری کمپنی تباہ و برباد ہوگی تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، آپ کا سرمایہ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہاں پر جو پیسہ دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیا ہے۔ جو پیسہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ 8 نمبر کہ آپ نے پرائز بانڈ خریدے، یہ اہم چیز ہے۔ پرائز بانڈ خریدے، پرائز بانڈ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے اوپر کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھتا؟ جی حضرت شکر ہے، کسی ایک نے تو کہہ دی کہ نہیں سمجھتا، بیٹا سب آپ کے ذریعے سب کا فائدہ ہو جائے گا اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 50% ہوتے جو نہیں سمجھتے لیکن بتاتے نہیں کہ نہیں ہمیں نہیں آتا۔ پرائز بانڈ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ، اب ویسے لاٹری کا نظام تھا، اب عام طور پہ گورنمنٹ جاری کرتی، گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے، گورنمنٹ ایک طریقہ پیسہ لینے کا گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ پرائز بانڈ ایشو کرتی ہے کہ جی آپ 1000 روپے کے، 10 ہزار کے، 1 لاکھ روپے کے بانڈ لے لیں، اتنے مہینے کے بعد اس بانڈ پر ہم کیا کریں گے؟ قرعہ اندازی کروائیں گے۔ قرعہ اندازی کروانے کے بعد کسی ایک کا انعام نکلے گا، اس کو انعام دیں گے، اور جس کا انعام نہیں نکلے گا وہ چاہے تو اپنے پیسے پورے واپس لے لیں۔ انکیشمنٹ کہتے ہیں، آپ جائیں پرائز بانڈ کو دیں اور دے کر اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ پرائز آپ نے حکومت سے پرائز بانڈ لیے اور پیسے دے دیے، اب اگر انعام نکلا تو جو اصل رقم ہے اس کے ساتھ انعام بھی مل جائے گا، اور انعام اگر نہیں نکلا تو پھر کیا ہے؟ اصل پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ تو یہ جو پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب 4 سوال ہوں گے، قرض ہے، امانت ہے، دین ہے، سرمایہ کاری ہے، کیا ہے یہ؟ جی حضرت باقی حضرات بھی بتائیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی کیا لگ رہا ہے؟ کچھ تو بتائیں نا جی۔ دیکھو سوال کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی پیسے لے اور گورنمنٹ کے پیسے ڈوب جائیں، آپ کو آپ کے پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے؟ ملیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ سرمایہ کاری تو نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پیسے لے کے خرچ کرے گی نہیں کرے گی؟ تبھی تو لے رہی ہے نا، ضرورت ہے تبھی تو لے رہی ہے، تو امانت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا، اس کے بدلے میں یہ پیسے ہیں؟ نہیں، تو دین بھی نہیں ہے، سرمایہ کاری بھی نہیں ہے، امانت بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟
تو قرض کے اوپر جو انعام ملے گا اضافی وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ اچھا یہ انعام کیوں نہیں ہے؟ اب یہ سوال بھی اٹھ گیا۔ ویسے برسبیل تذکرہ چلے، خیر میں نہیں ذکر کرتا، ایک مشہور دینی درسگاہ ہے لاہور کی، ان کا فتویٰ پرائز بانڈ کے جائز ہونے کا ہے۔ اچھا یہ جو شبہ لگا پرائز بانڈ کے جائز ہونے کا، کیوں لگا شبہ؟ انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو قرعہ اندازی کر کے حکومت جس کو چاہتی ہے انعام دیتی ہے، باقی آپ کے پیسے واپس کرتی ہے۔ تو جو اضافی پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے یہ تو انعام ہے، سود تو نہیں ہے۔ سود ہوتا تو سب کو ملتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اذان ہو رہا ہے میرے خیال سے جی؟ 7:30 میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ شبہ بھی ہوا پرائز بانڈ کے اوپر کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جی، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سود ہے، سود تو نہیں بنتا، یہ تو انعام ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو معاملہ ہے اس کے تحت آپ کے پاس قانونی اختیار ہے۔ پرائز بانڈ کی تعریف کے مطابق جب گورنمنٹ نے بانڈز کو ایشو کیا اور بانڈز کے عنوان کے تحت آپ سے پیسے لیے اور پھر اس نے قرعہ اندازی کی، تو جس کے نام انعام نکلا اگر گورنمنٹ اس کو انعام نہ دے تو یہ آدمی جا کر عدالت کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے؟ کیس کر سکتا ہے۔ تو جو چیز کیس کر کے مطالبہ کر کے منوائی جا سکتی ہو وہ انعام تو آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو اضافی پیسے ہیں یہ عقد کے اندر کانٹریکٹ کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر ہیں، تو چونکہ کانٹریکٹ کے لازمی نتیجے کے طور پر اس لیے کیا ہے؟ اضافی پیسے قرض کے اوپر کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ دوسری بات اس کے اندر قمار جوے سے مشابہت بھی ہے، وہ اس طرح سے کیونکہ قمار کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، یہاں پہ نقصان نہیں ہو رہا، لیکن اگر پیسے سب کے استعمال ہوئے لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ فائدہ ایک کا، تو اس کے اندر دوسرا مسئلہ شرعی اعتبار سے پرائز بانڈ میں یہ ہے کہ اس کے اندر قمار جوے سے مشابہت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ آسان ہے، اگر ابھی آپ کے ذمے ملازمین کی تنخواہیں ہیں تو ملازم نے 1 مہینے کام کیا اور 1 مہینے کے بعد آپ نے ملازم کی تنخواہ دینی ہے تو وہ کیا ہے؟ جی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، 10 نمبر کو یہ اس میں آ جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کیشیئر ہے، آپ کے پاس کلرک ہے، کیشیئر ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، فیس آتی ہے، بل آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، وہ بیچتا ہے، اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اچھا جی یہ اہم چیز ہے، ٹوکن منی اور بیانہ۔ ایک تو ٹوکن منی اور بیانہ دیا جاتا ہے، یہاں پر چوتھی 5ویں چیز آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، چلو میں 12ویں پر نہیں آتا، میں 13ویں پہ آ جاتا، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں یہ کیا ہے؟ اہم چیز ہے۔ جو کمیٹی میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں وہ کیا ہے؟ کمیٹی تو سمجھتے ہیں نا آپ کو؟ کمیٹی دیتے ہیں کہ 10-10 ہزار روپے سب لوگ جمع کرا رہے ہیں، 10 بندوں کی کمیٹی ہے، 1-1 لاکھ روپے ایک آدمی کو نکل رہا ہے، اور اس طریقے سے ہر آدمی 1-1 لاکھ روپے لیتا جائے گا اور 10-10 ہزار روپے 10 مہینے تک دے گا، تو اس طرح 1 لاکھ روپے کی کمیٹی 10 مہینے چلے گی۔ یہ بات آ جائے۔ تو جو آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، یہ 10,000 روپے آپ دیتے ہیں، تو یہ 10,000 روپے جو آپ اگلے آدمی کو دے رہے ہیں تو یہ حقیقت میں کیا بن رہا ہے؟ قرض بن رہا ہے، کیونکہ اگر امانت ہو تو استعمال نہیں کر سکتا، سرمایہ کاری ہو تو آپ کا اصل پیسہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اصل پیسہ بھی خطرے میں ہونا چاہیے، اصل پیسہ خطرے میں نہیں ہے۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ کسی خدمت کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جو کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی قرض کا حکم لگتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ یہ نہیں چلنے گا۔ اچھا خیر اسے چلاتے ہیں۔
کیا ہو گیا؟ جی اب آگے آ جائیے گا. ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹ فائنانسنگ میں سود کی مروجہ شکل. سود کی مروجہ شکل ابھی تقریباً نماز میں 7:30 بجے نماز ہے. جو ہمارے سن رہے ہیں زوم پر ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد تقریباً ہمارا وقفہ رہے گا. 7:30 بجے نماز ہے تو 7:20-25 تک ہمارا ابھی یہ سیشن چلے گا. اور پھر نماز کے بعد پھر دوبارہ سے 7:45-50 پر ہم دوبارہ شروع کریں گے. تو آدھے گھنٹے کا تقریباً درمیان میں 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوگا. پھر تقریباً دوبارہ شروع کریں گے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب میں سوال آپ سے کروں گا, میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے, آپ نے مسئلہ بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں امپورٹ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے گا پہلے. امپورٹ کسے کہتے ہیں؟ جی, باہر سے کوئی چیز آپ اندر منگواتے ہیں تو اس باہر سے بیرون ملک سے باہر سے کوئی چیز خرید کر جب آپ پاکستان کے اندر منگوائیں گے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا لفظ کیا؟ فائنینسنگ. فائنینسنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تھے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, تو آپ نے باہر سے پیسے منگانے کے لیے, آپ نے باہر سے مال منگوانے کے لیے جو پیسے حاصل کیے, پیسوں کا حاصل کرنا کیا ہے؟ اس پیسوں کی حاصل کرنے کا نام فائنینسنگ ہے. بینک فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ بینک سے پیسے لیے. انویسٹمنٹ فائنینسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے انویسٹر سرمایہ کار سے پیسے لیے. تو فائنینسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے کا حصول, پیسے حاصل کرنا, کہ آپ پیسے کس طریقے سے حاصل کرنے ہیں. اچھا, اس میں سود کی مروجہ شکل سے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اب یہ تخیلاتی نہیں ہے, ایک کمپنی کا معاملہ ہے جس میں کمپنی کا نام حذف کر کے ہم نے نقل کیا. ہمارا ادارہ 2008 سے یہ کمپنیز کا کام کر رہا ہے. شریعہ ان کو پلان بنا کے دیتے ہیں اور یہ تقریباً 2008 سے 15 سال میں تقریباً 100-150 سے زیادہ کمپنیز کا کام ہم کر چکے ہیں. یہ حقیقی معاملہ ہے, یہ تخیلاتی معاملہ نہیں ہے. ایک کمپنی کا معاملہ سنیے گا. ہم مال کسی بیرون ملک مثلا چائنا سے تیار کروا کے امپورٹ کرتے ہیں. ہم چائنا کی جس کمپنی کا مال اپنی مطلوبہ صفات کے مطابق تیار کروا کے خریدتے ہیں, جب وہ مطلوبہ مال تیار کر دے تو ہم چائنا میں موجود اپنے ایجنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ تیار شدہ مال ہمیں بھجوا دو. اس طرح امپورٹ کی صورت میں ہمارے فائنینسنگ کے حسب ذیل طریقے ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے چائنا سے مال منگوانا تھا, چائنا گئے, چائنا سے آپ نے بات طے کر لی, اتنے جوتے مجھے چاہیے, اتنے کپڑا چاہیے, بات طے ہو گئی. 10% پیسے ایڈوانس کے طور پہ آپ اس کو دے کر آگے. وہاں ایجنٹ ہوتا ہے چائنا کے اندر جو سارا کا سارا کام کر کے دے گا آپ کو. اب مثال کے طور پہ جب سیزن شروع ہونے لگا تو آپ کے ایجنٹ نے کہا جی آپ کا سامان تیار ہے, آپ پیسے بھجوائیں, میں یہاں سے سامان تیار کرا کے یہ شپمنٹ کرواتا ہوں, یہ سامان آپ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا, سامان آپ کو پہنچ جائے گا. جب آپ نے یہ کہا کہ سامان آپ کو پہنچ جائے گا, اچھا اس کی آ رہی ہے نہیں آ رہی, اسکرین آ رہی نہیں آ رہی جی؟ اچھا ٹھیک ہے. میں خود کر لوں اس کو, کیا کروں گا اسے, کیا تنگ ہونا گا. اچھا چلیں اس کو آپ آگے دیکھتے رہیے گا, میں بات میں پھر ہماری چل ہو جائے گی. اب اس میں جب پیسے چاہیے نا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ کرو تو سامان آئے گا. اب مجھے کیا چاہیے؟ 10% تو پیسے میں نے دے دیے تھے, 10% پیسے دے دیے. اب مجھے 90% کیا چاہیے؟ پیسے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب میں کیا کروں گا؟ سامان منگوانے کے لیے تو پیسے چاہیے, پیسے نہیں ہیں تو پیسے حاصل کروں گا. اب یہ پیسے حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں, وہ آگے آ رہی ہے بات. آ رہی ہے. اچھا جی, یہاں پر نہیں آ رہا, اب آنا شروع ہونا. اچھا, اب پہلا طریقہ کیا تھا؟ اب پہلا طریقہ یہ تھا کہ یہ جتنا مال تیار شدہ منگوانا ہے اس میں ایجنٹ ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ایجنٹ کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں, میں پیسے اپنی طرف سے دے دیتا ہوں.
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایجنٹ کمپنی سے تیار شدہ مال اٹھا کے مال کی قیمت خود ادا کر دیتا ہے، ہم صرف ٹرانسپورٹ کے اخراجات ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم ایک معین مدت کے بعد مال کی قیمت ایک متعین نفع کے ساتھ ایجنٹ کو ادا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ جی دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے گا، یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں جو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے مال منگوانا ہے، ایجنٹ شریک ہو جاتا ہے۔ کیا چیز نوٹ کریں؟ ایجنٹ کیا ہو گیا؟ شریک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ پیسے میں دے دیتا ہوں، مال آپ کو بھجوا دیتا ہوں، آپ اس کو بکوا دیں، سیزن کے آخر میں جب مال بک جائے گا تو اتنا نفع مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے، صورت مسئلہ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو نا؟ اس میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جائز ہے ناجائز؟ جی آپ نے بڑی جلدی جائز کر دی، ہمیں تو بڑی محنت لگتی ہے جائز کرنے میں۔ ہاں آپ حضرات نے تو بڑی جلدی جائز قرار دے دیا، ہمیں تو اچھی خاصی محنت لگتی ہے اس کو۔ غور کیجیے گا اس مسئلے کے اوپر۔ یہیں پہ دیکھیں سارا جو مسئلہ ہے ہماری اس نشست کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست کے آخر میں آپ کے اندر ایک حس بیدار ہو جائے گی، جس کو گھنٹی کہ یار یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ مسئلہ دوبارہ سنیے گا کہ شریک ایجنٹ ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ ایجنٹ شریک ہو گیا، اس نے پیسے دے دیے، ٹرانسپورٹ کے پیسے ہم نے دیے۔ ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے جو بحری جہاز کا خرچہ ہے چائنا سے پاکستان کا، جو بحری جہاز کا خرچہ ہے وہ ہم دیں گے۔ باقی اس مال کو فیکٹری سے لینے کے لیے ایجنٹ نے باقی پیمنٹ 90% کیا کی؟ اپنی طرف سے کر دی۔ اب یہ مال ہم نے بیچا اور متعین نفع کے ساتھ ایجنٹ کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، صورت مسئلہ میں آگے نہیں آگے چلیے۔ اچھا چلیں، یہ تھی ایک تھی۔ دوسری صورت ہم آتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایجنٹ کے علاوہ کوئی تیسری پارٹی، کوئی چودھری صاحب، میاں صاحب ہمارے تعلق والے، ان سے بات کی بھئی مال آنا تھا، پیسے چاہیے ہیں، اچھا موقع ہے سرمایہ کاری کا، تم بھی پیسے لگا لو۔ تم بھی کیا کرو؟ پیسے لگاؤ۔ تم پیسے لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں باقی پیسے میں دے دیتا ہوں، ہم صرف ٹرانسپورٹ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم ایک معین مدت کے بعد مال کی قیمت ایک متعین نفع کے ساتھ اس تیسری پارٹی یعنی کہ چودھری صاحب کو ادا کر دیتے ہیں، جس نے ہمارے مال کی قیمت ادا کی تھی۔ یہ بھی کیا ہے؟ جب پہلے جائز تھا تو یہ بھی کیا ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تیسری صورت، پہلے دو صورتوں میں تو آپ نے کیا کیا؟ جائز کیا۔ اب دیکھیے گا، پہلی اور دوسری صورت میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھے یا کم و بیش مال کی قیمت ایجنٹ کی تیسری پارٹی ادا کرتی ہے، مال کی بقیہ قیمت اور ٹرانسپورٹ وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں مال کی جتنی قیمت ایجنٹ یا تیسری پارٹی ادا کرتی ہے، ہم انہیں ایک معین مدت کے بعد معین منافع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی صورت کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ جب تینوں صورتیں جائز ہیں تو اب دیکھیے گا کیا فائنینسر کے مندرجہ بالا طریقے شرعاً درست ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، کہتے ہیں ایجنٹ پہلے، یہاں پہ ادھر توجہ دیجیے گا، ایجنٹ پہلے اپنے لیے خریداری کرے تو پھر مرابحہ کی بنیاد پر یہ معاملات شرعاً درست ہو سکتے ہیں، ورنہ ایجنٹ کی ادا کردہ رقم قرض ہے جس پر اضافی رقم اس کو دینا سود ہے۔ مسئلہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ اس کو سمجھیے گا ذرا، جو آپ حضرات نے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا، دوبارہ سنیے گا ذرا۔ پہلی صورت میں ایجنٹ نے آپ کی قیمت ادا کر دی، اب جب یہ مال چائنا سے پاکستان تک پہنچا اور یہ چائنا سے پاکستان کے درمیان میں خدا نہ خواستہ اگر بحری جہاز ڈوب گیا تو نقصان کس کا ہے؟ اب سوال یہ آ گیا نہیں آ گیا؟ اگر سرمایہ کاری ہے تو نقصان کس کا ہونا چاہیے؟ دونوں کا۔ لیکن ایجنٹ کہتا ہے کہ مال تمہارا تھا، میں نے پیسے دے دیے، اب میں فارغ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایجنٹ نے پیسے دے رہا ہے لیکن مال سے متعلق کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جہاں پہ پیسہ دیا جائے اور پیسے کا ملنا واپس لازمی طور پر ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے۔ اور جب قرض کے اوپر اس نے کہا کہ متعین نفع دے دینا تو کیا بن جائے گا؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا خیال ہے؟
اب جائز کریں گے ناجائز کریں گے اس کو؟ سب سے پہلی بات، اب یا ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو. اسلامک بینک کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کتنے بجے کرنا ہے دیکھ لیجیے گا، اذان ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. بس اب میں یہ دے دیں، یہ ایک ہمارا آج کا ابھی ٹاپک ہو جائے گا، باقی ٹاپک انشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں. بیٹھیں گے نا نماز پر انشاءاللہ. میں تیار ہوں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، واپس لاہور جانا بھی ہے، تو میں اتنی قربانی کر کے آیا، تو آپ لوگ تھوڑی سی قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، اب اس کو بات کو سمجھو کہ کتنا ضروری ہوتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں، کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کاروباری معاملہ کیا ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا درمیان میں اس مال سے متعلق خطرہ، نقصان کا اندیشہ سارے شرکاء کے اوپر منتقل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ایک اسلامک بینک نے اپنی کارگزاری سنائی. آپ کو پتہ ہے کہ جب گنے کی موسم ہوتا ہے تو گنے بڑے بڑے تعداد میں گنے کی فصل میں گنے کٹتے ہیں اور شوگر مل میں جاتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑی ٹریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں گنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوڈ ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ گنا خریدنا ہے، اب اتنے بڑے پیمانے پہ گنا خریدنا ہے، اس سے چینی بنے گی، چینی کو بیچیں گے تو نفع کمائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. اگر آپ کسی سودی بینک سے کہیں مجھے پیسہ دو اور میں گنا بنا کے بیچ کے تم کو تمہارا پیسہ نفع کے ساتھ واپس کروں گا، تو کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. اب اسلامک بینک یہ کر نہیں سکتا. اسلامک بینک اگر یہ کہے کہ یہ پیسے لو، جاؤ گنا خریدو، گنا خرید کر چینی بنا کر بیچ کر نفع مجھے دے دو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. مولوی صاحب، اسلامک بینک نہیں کر سکتا. اب اسلامک بینک نے کیا کرنا ہے، جو عرض کیا آپ سے، اسلامک بینک نہیں کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا خطرہ اور نقصان کا اندیشہ اگر اس کو منتقل ہوگا تو پھر اس کے لیے کاروبار کرنا اور تجارت کرنا اور نفع لینا درست ہوگا. اب مسئلہ کیا پیش آیا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم گنا خریدیں گے، گنا آپ کو بیچیں گے، گنا خریدیں گے، گنا بیچیں گے، 100 روپے کا گنا 110 روپے کا آپ کو بیچ کر 10 روپے نفع کمائیں گے. معاملہ طے ہو گیا. گنا آ رہا ہے، فیکٹری کو بک رہا ہے، گنا آ کے فیکٹری کو بک رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ بینک کو فائدہ ملے گا. لیکن اب علماء کرام جو اس سارے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گنا کب آتا ہے اور بینک کا قبضہ کب ہوتا ہے، اور بینک کے قبضے کے بعد فیکٹری کا قبضہ کب ہوتا ہے. وہ کہا جی یہ تو رات کو بس کہیں گنا آتا ہے، فیکٹری والے اس کو بیلٹ پہ چلا دیتے ہیں، صبح تک جب تک ہمارے پاس رسید پہنچتی ہے تو گنا تو مرحلوں سے گزر کے چینی تک پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا، یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ گنا اب کس کا ہے؟ بینک کا. اور اب یہ گنا بینک کا ہے، بینک کا اس پر قبضہ ہے، اور قبضہ ہونے کے بعد اب یہ بینک نے یہ گنا فیکٹری والے کو، یہ کب ہو رہا ہے؟ مگر یہ تو نہیں ہو رہا. یہ تو کرو. اب اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ دیکھیں نا کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو درمیان میں. کاروباری کو یہ بات بتائیں گے تو ایک دم سے ہل جائے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے. کاروباری کو جیسے ہی بتاتے ہیں یار میں نے اس سے مال منگوایا، اس سے ریٹ لیا، اس سے کیا، وہ مال وہاں پہنچا دو، 2 روپے میں نے اپنا رکھا، بس بیچ دیا، سود ہو گیا بھائی. یہ تو سیدھا سیدھا سود ہو گیا. آپ نے وہاں سے ریٹ لیا، وہاں سے ریٹ لیا، 2-3 جگہ سے ریٹ لیا، اس سے پوچھا کتنے کا لوگے، اس نے کہا 12 روپے کا لوں گا، 10 روپے کا سامان لیا، اس کو کہا سامان وہاں پہنچا دو، 2 روپے اپنی جیب میں ڈالا، سود ہو گیا بھائی. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اس مال کا قبضہ اور اس مال سے متعلق خطرہ تو آپ تک منتقل نہیں ہوا. اب اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ رات کو جس وقت بھی گنا آئے گا آپ ہمارا بندہ بلائیں گے، بندہ وہاں پہ موجود ہے، اب کھڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی گنے کو اتارا انہوں نے کہا یہ گنا کس کا ہے؟ پہلے اگر کاشتکار کا تھا، اب یہ گنا بینک کا ہے، یہ گنے کا ریٹ ہے اتنا، اس کا وزن ہے، یہ اتنے پیسے پہ ہم آپ کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو چلا دو بیلٹ پر، اس کو چلا دیا. دوسرا گنا، اب ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو متعین کر کے، بے شک 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے کیا ہو، درمیان میں قبضہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ درمیان میں ایجنٹ کا کوئی قبضہ نہیں ہے. ایجنٹ نے مال خریدا، خرید کر اگر اس نے
امپورٹر کو بیچا تو درمیان میں ایجنٹ کا قبضہ کہاں پر ہے؟ قبضہ ہے؟ ایجنٹ کا قبضہ نہیں ہے. کہیں پر ایجنٹ کے نقصان کا خطرہ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایجنٹ نے صرف پیسے دینے کی ذمہ داری لی ہے، مال کے نفع نقصان میں شریک ہونے کی ذمہ داری نہیں لی. تو گویا کہ جب اس نے اس کی ذمہ داری نہیں لی تو جو مال اس نے اپنا پیسے کی قیمت ادا کی وہ بطور قرض کے ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی لے گا وہ کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی جو دوسری صورت ہے متبادل بھی بتا دیا میں نے. اچھا، جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم میں کم کروانے کا مطالبہ، یہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا زوم کے ساتھیوں کے لیے کہ ہمارے پاس اس وقت 7 تقریباً 20 ہو رہے ہیں، تو 7 تقریباً 50 یا 55 پہ دوبارہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا، تو اس وقت تک آپ جوائن کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.